ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں بہت سے جانور رہتے تھے۔ ان میں ایک بڑا ہاتھی بھی تھا جو اپنی طاقت اور جسامت پر بہت ناز کرتا تھا۔ ہاتھی روز جنگل کے راستے پر چلتا اور اپنے راستے میں آنے والے چھوٹے جانوروں کو تو نظر انداز کر دیتا انہیں مذاق کا نشانہ بناتا۔ ایک دن ہاتھی جنگل کے راستے پر چلتے ہوئے چیونٹیوں کے ایک گروہ کے اوپر سے گزر گیا۔ چیونٹیوں کی قطار ٹوٹ گئی اور کئی چیونٹیاں ہاتھی کے بھاری قدموں تلے کچلی گئیں۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی جو بچ گئی غصے میں آ گئی اور ہاتھی سے کہا، تم اتنے بڑے ہو کر بھی خیال نہیں کرتے کہ کہاں قدم رکھ رہے ہو؟ تم نے میری بہنوں کو کچل دیا ہے۔ ہاتھی ہنستے ہوئے بولا، تم چیونٹیاں بہت چھوٹی ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں جب چاہوں تمہیں کچل سکتا ہوں، تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ چیونٹی نے ہاتھی کو خبردار کیا، یاد رکھو چاہے ہم چھوٹے ہیں لیکن کسی دن تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہاتھی نے اس بات کا مذاق اڑایا اور جنگل میں آگے بڑھ گیا۔ چند دن بعد ہاتھی دریا پر نہا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نہانے کے بعد واپس آیا، وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ چیونٹی کو موقع ملا اور وہ ہاتھی کے کان میں چلی گئی۔ چیونٹی نے ہاتھی کے کان میں زور زور سے کاٹنا شروع کیا۔ ہاتھی درد سے چیخنے لگا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ چیونٹی اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی اسے نکال نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی بہت بے چین ہوا اور ادھر الفادیر دوڑنے لگا لیکن درد بڑھتا گیا۔ آخرکار ہاتھی چیونٹی سے معافی مانگنے لگا، اے چھوٹی چیونٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں کمزور سمجھا تھا لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ تم کتنی طاقتور ہو۔ مجھے بخش دو اور اس درد سے نجات دلاؤ۔ چیونٹی نے ہاتھی کی معافی قبول کی اور اس کے کان سے باہر نکل آئی۔ ہاتھی کو سکون ملا اور اس نے چیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد ہاتھی نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی چھوٹے جانور کو حقیر نہیں سمجھے گا اور سب کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئے گا۔ سبق: کبھی بھی کسی کو اس کی جسامت اور حیثیت کی بنا پر کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے اور کمزور نظر آنے والے بھی بڑی طاقت اور اہمیت رکھتے ہیں۔